بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیریز کی تیسری ویڈیو کے ساتھ اس میں ہم جو ہے وہ بنیادی اس کا طریقہ استعمال سیکھیں گے۔ سب سے پہلے مدرسے میں جو کام ہوتا ہے وہ طلباء کی انٹری ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ طلباء کرام کے لیے بنیادی معلومات، حاضری، فیس وغیرہ کے بٹنز دیے ہوئے ہیں، ان کا علیحدہ سیکشن ہے۔ آپ یہاں پہ آ کے سب سے پہلے طلباء کرام کی بنیادی معلومات جو ہے اپنے ساتھ محفوظ کریں گے۔ اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے بنیادی معلومات۔ اس کے کھلنے کے بعد مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی داخلے کے لیے نیا بندہ آیا ہے تو آپ اس کو کھول کے یہاں پہ جو ہے وہ نیا اندراج، یہ والا بٹن، اس کو کلک کریں گے تو یہ جو ہے نیا بندہ جو ہے اس کی ریکارڈ کے لیے یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ریکارڈز موجود ہے تو وہ تو یہاں پہ پہلی انٹری جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گی۔ اب اگر جو ہے ہم نئے اندراج میں جاتے ہیں اور یہاں سے جو ہے اسٹوڈنٹ کو ایک آئی ڈی نمبر دیں گے۔ آئی ڈی نمبر آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ داخلے کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آئی ڈی نمبر ہوتا ہے، اور اس میں دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو 1 2 3 کے حساب سے یہ ہوں گی، یا جو ہے یہ اس میں کچھ ABC الف با وغیرہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، نمبرز بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو ہے حروف تہجی یا ABC الفابیٹس جو ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آئی ڈی نمبر 5، میں اس طالب علم کو آئی ڈی نمبر 5 دے دیتا ہوں، یا جو آپ کے ایڈمیشن کے رجسٹر کے حساب سے جو نمبر ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نام لکھ لیں، تو مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ محمد علی۔ اب میں نے یہ انگلش میں دے دیا۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ مدارس کے جو استعمال کنندگان ہیں، سہولت ان کے لیے یہ نہ کہ ان کو انگریزی آتی نہیں یا یہ وہ، لیکن سہولت جو ہے اور عام طور ڈسپلے جو ہے وہ پرنٹس جو بھی وہ لیتے ہیں تو اس کے لیے اردو کے نام جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم ان کے اردو کے نام جو ہیں وہ لکھیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ لینگویج چینج کی اور یہاں پہ ہم لکھیں گے محمد علی مثال کے طور پہ۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ لکھ دیا اس کا شناختی کارڈ نمبر۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا ای میل اگر کوئی ہے، چونکہ نارملی یہ انگلش میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر ali@gmail.com، ای میل اور جی میل یہ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس کی آپ جو ہے وہ موبائل نمبر لکھیں گے 0300 مثال کے طور پہ 111 یا 22، میں نے جو بھی ہے وہ فرضی طور پہ لگا دیا۔ اس کا اگر کوئی وہ PTCL نمبر ہے، اچھا اس میں میرے خیال سے کوئی وہ پہلا والا 0 رہ گیا تھا، 0300، اور اس میں مثال کے طور پہ یہ جو بھی موبائل کے نمبرز ہوں گے وہ یہاں پہ لگیں گے۔ اچھا، اب اس کا کوئی اگر ٹیلی فون نمبر ہے مثال کے طور پہ کوئی PTCL کا، تو میں نے مثال کے طور پہ یہ دے دیا اس کو، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کی تاریخ پیدائش، تو یہ یہاں ڈیٹ پہ کر دیا ہے، اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور آپ مینولی بھی مثال کے طور پہ میں نے اس کو دے دیا 0105، تو یہ مئی ہو گیا اور اس میں آ گیا 1980 مثال کے طور پہ میں نے اس میں یہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ تبدیل کر دیا 1 مئی 1980 میں۔ یہ تاریخ داخلہ ہے، جس تاریخ کو مثال کے طور پہ آج وہ داخلہ لے تو وہ ٹوڈے پر آپ کلک کریں، یا وگرنہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اگلے پچھلے مہینے جا کے کوئی بھی ڈیٹ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے، اس کی عصری تعلیم اگر کوئی ہے، پرائمری مڈل تک پڑھا ہے، مثال کے طور پہ یہ مڈل تک پڑھا ہے، اور جو ہے اس کا موجودہ کوئی درجہ کس داخلہ جو ہے وہ کس درجے میں لینا ہے، تو اس کا مثال کے طور پہ میں نے گریڈ 1 لے لیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے یہ کلاسز کے جو نام ہیں، درجات کے جو نام ہیں، یہ انگلش میں یہاں پہ رکھنے ضروری ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ یہاں پہ کوئی بھی وہ نہیں ہے اس کا درجہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ موجودہ درجہ جو ہے وہ جو بلنک کر رہا ہے وہ خالی ہے، یا اس پہ لکھا ہے کہ ٹرانسلیشن ناٹ سلیکٹڈ، ناٹ فاؤنڈ۔ تو جب ہم یہاں پہ دیں گے مثال کے طور پہ گریڈ 1، تو یہاں پہ آئے گا اولا، گریڈ 2 وہاں پہ آئے گا ثانیہ، یہاں 8 تک جو ہے وہ میں نے درجات دیے ہیں۔ 8 جو ہے وہ دورہ حدیث ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ
9 جو ہے وہ میں نے تجوید القرآن، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر تحفیظ القرآن جو حفظ ہوتا ہے، اور 11 کو میں نے متوسطہ کے لیے رکھا ہے۔ اس کو آپ اگر چینج کرنا چاہے تو آپ ہمیں بتا کے اس کو چینج کرا سکتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ گریڈ 1 میں نے لے لیا، یہ یہاں پہ جو ہے انگلش میں اس لیے لازمی ہے کہ پھر امتحانات میں جو ہے وہ جتنے مضامین ہیں اس کے نام وہ رزلٹ شیٹ میں آئیں گے، یہ اس چیز کے لیے ضروری تھی تو میں نے اس کو انگلش میں رکھا ہے۔ حلقہ اگر کوئی سیکشن ہے الف با جیم، اس کو آپ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ کلک کریں گے، یہ والی جو بٹن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو الف بے جیم، میں اس میں دال بھی ایڈ کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ دال بھی میں نے ایڈ کر دیا۔ اب اوکے کر کے یہاں پہ میں آؤں گا تو یہاں پہ دال بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ۔ بعض طلباء جو ہے وہ ان کے سیکشنز ہوتے ہیں۔ اچھا، رول نمبر آپ یہاں سے سلیکٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ نے جب امتحان لینا ہو تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ رول نمبرز آپ نے کس طرح دینے ہیں، یہاں پہ اس کا رول نمبر جو ہے وہ آٹومیٹک آئے گا۔ رہائشی حیثیت مدرسے میں وہ آنے جانے والا ہے یا مقیم ہے یا غیر مقیم، یہ دو میں نے کیٹیگریز رکھی ہیں، اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے کوئی دوسری کیٹیگری یا اس کے نام تبدیل کرنے ہوں تو یہاں پہ آپ وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے والد کا نام آئے گا، مثال کے طور پہ محمد علی جو ہے وہ اس کے والد کا نام ہے محمد، یا میں نے اس کو اردو میں لکھ لیا محمد امین ہے میرے خیال سے، چلو۔ تو اسی طرح والد صاحب جو ہے وہ اس کا شناختی کارڈ، مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ 111، یہ ڈیش جو ہے وہ آٹومیٹک لگتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ واٹس ایپ نمبر، عام طور پہ جو ہم رابطے کرتے ہیں وہ والد صاحب کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو واٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ یہ والا نمبر ہر جگہ یوز ہوگا، تو یہ آپ کیئرفلی اور دھیان سے انٹر کریں۔ طالب علم کا اپنا نمبر بھی ضروری ہے، لیکن یہاں پہ والد صاحب جو ہے وہ ان کا نمبر زیادہ ضروری ہے، مثال کے طور پہ میں نے 311 جو ہے وہ لکھ لیا، یہ والا نمبر، ٹھیک ہے، اپنا نمبر لکھ لیا۔ اچھا، اب اس میں ای میل جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں اپنا ای میل لکھ دیتا ہوں، یہ اس کا ای میل ہو گیا۔ اگر کسی کا نہ ہو تو آپ کسی بھی چیز کو یہاں پہ خالی چھوڑ سکتے ہیں، علاوہ کلاس کے کہ کلاس آپ خالی نہ چھوڑیں، اور تاریخ پیدائش اور یہ سب سے پہلے آئی ڈی نمبر آپ نے دینا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ انٹری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو میسج آئے گا کہ اس کو انٹری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پہ آپ نے آئی ڈی نمبر نہیں لگایا۔ اچھا، والد صاحب کیا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کیا ہے، زمیندار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سرپرست اگر کوئی ہو، اس کا چچا یا دادا وغیرہ جو باپ کی غیر حاضری میں یا غیر موجودگی میں اس کی جگہ آ سکتا ہو، جا سکتا ہو، بچے کو لے جا سکتا ہو، تو مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا یہ، اور اس کا تعلق کہ یہ اس کا چچا ہے، اور اس چچا یا اس سرپرست کا موبائل نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ نمبر اسی حساب سے۔ کام یا پیشہ، وہ کیا کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ دکاندار ہے۔ جسمانی حالت یہ بچے کی ہے، خدا نخواستہ بچے کو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ کبھی اس کی ڈاکٹر کی ضرورت آ سکتی ہے، کوئی کریٹیکل کنڈیشنز میں یا حادثاتی طور پہ، تو کوئی خاص مرض ہو تو اس یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کو مرگی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، اور اس کس ڈاکٹر سے علاج کرتا ہے، اور اس ڈاکٹر کا رابطہ نمبر کہ خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہاں پہ گلی محلہ ڈاکخانہ گاؤں، یہ ساری چیزیں آپ اسی طرح انٹر کریں، یہ ڈیفالٹ میں خیبر پختونخوا پاکستان یہ ساری چیزیں آئیں گی، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے کلک کریں اور چینج کریں تو یہ چینج ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پاکستانی کی جگہ آپ اس کو یہاں پہ افغانی لگا دیں یا پھر اس کو پاکستانی لگا دیں، جو بھی ہو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ گزشتہ اچھا کردار، یہ چیز اس کی اسناد پہ ڈیپینڈ کرے گا، مدرسے چھوڑنے کے وقت جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس میں اس کردار کا جو ہے وہ ہاتھ ہے، تو آپ یہاں سے اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مدرسے میں جو ہے وہ طالبات ہیں تو آپ یہاں سے ان کی جنس جو ہے وہ مذکر مؤنث چینج کر سکتے ہیں۔ گزشتہ مدرسہ کہاں سے آیا ہے بچہ، داخلہ اس نے لینا ہے، مثال کے طور پر دارالعلوم تحسین القرآن میں لکھ دیتا ہوں، تو یہاں سے مثال بچہ آیا ہے۔ اچھا، تعلیمی درجہ اس کا کیا تھا، وہ عربی کورس کر رہا تھا یا تجوید کر رہا تھا، بے شک اب تحسین القرآن نوشہرہ ہی لے لیں، اس میں جو ہے اس نے 550 کے نمبرات جو ہے وہ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے یہ انٹری ہو گئی، آپ سیو کا بٹن دبائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، بٹن نہیں دبائیں گے، کلوز کریں گے